يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے عظیم دھرتی کے عظیم دوستوں، میں آج کی اس پروقار تقریب میں فضائل قربانی پر چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ وہ مالک کریم مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے. تو قربانی کا معنی یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے آیا، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے. دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیے تو کسی میزان پر یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی. البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا، یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے بیٹے میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے آپ اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ اگر سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت آپ کے سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکیں. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسی کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری کو چلایا. جب ہاتھوں کو گرم خون لگا اور اپنے بیٹے کے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا، بیٹے کے ذبح ہونے کا جو صدمہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا. اللہ تعالیٰ کو یہ دا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والے کو بہتر بدلہ دیتے ہیں. چنانچہ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور وہاں ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے. یہ پورا واقعہ در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے. جو شخص اسی واقعے کو سامنے رکھ کر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کی وجہ سے اپنے اس بندے کے گناہ اس قدر معاف فرماتے ہیں جس قدر اس جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اون والے جانوروں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کی ہر بال کے عوض میں بھی ایک نیکی ملے گی.
سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنے قربانی پر حاضری دو، کیونکہ جو ہی اس کے خون سے پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت عظمیٰ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت عظمیٰ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ سامعین محترم، قربانی کی اس قدر فضیلت ہونے کے باوجود کچھ عرصہ سے منکرین حدیث نے جس طرح اسلام کے اور بہت سے احکامات اور شعائر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اسی طرح انہوں نے قربانی جیسے عظیم فریضے کو تنقید کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ ان کی نظر میں قربانی کا جانور ذبح کر کے مال اور وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں اقامت پذیر رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اگر قربانی کرنے سے مال اور وقت کا ضائع ہونا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی صورت میں بھی قربانی نہ کرتے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منکرین قربانی کے لیے زبردست تمانچہ ہے۔ جو قربانی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، جو قربانی کی سنت کو فضول قرار دیتا ہے، جو قربانی کی سنت کو غیر ضروری سمجھتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کے عیدگاہ میں آئے۔ قربانی حکم ربانی ہے، قربانی سنت رسول ہے، اس کو نہ تو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو اس سنت کی ادائیگی سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔